نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ بڑی اہم آیات ہیں۔ ان میں جو 10 باتیں بیان کی گئی ہیں، ان پر عمل کرنے سے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی سنور سکتی ہے، اور آج ہمیں جو انتشار و افتراق، قتل و غارت گری، جھوٹ اور بدعہدی، حق تلفی اور لوٹ مار، فحاشی و بے حیائی اور گھریلو اور خاندانی نظام کی تباہی اور بربادی نظر آ رہی ہے، یہ درست ہو سکتی ہے اور ہم ایک اچھے انسان اور کامل مسلمان بن سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو روزانہ اپنے دن کا آغاز کرتے ہوئے ان آیات کا مفہوم سامنے رکھ کر ان آیات کی تلاوت کر لیا کریں، اور رات کو سونے سے قبل یہ جائزہ بھی لیا کریں کہ میں نے ان 10 احکام پر کہاں تک عمل کیا، کون سا حکم اور کون سی بات ابھی تک میری عملی زندگی میں نہیں آ سکی، اور کس شعبے میں ابھی تک کمزوری پائی جاتی ہے۔ یوں جب اپنا تنقیدی جائزہ لیں گے اور کوشش بھی کریں گے اور کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ 10 کے 10 احکام ہماری عملی زندگی میں آ جائیں گے، اور پھر ہمیں دل کا سکون، اخلاق کی پاکیزگی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور دنیا کی عزت و سرفرازی اور آخرت کی کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور نصیب ہوگی۔ ان 3 آیات کی اہمیت و عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہتا ہو جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے۔ ان میں وہ وصیت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے امت کو دی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے وصیت کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ایک شخص اپنی وفات کے بعد اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے لیے، اپنے متعلقین اور دوست و احباب کے لیے جن باتوں کو بہت ضروری سمجھتا ہے ان کی وہ وصیت کر جاتا ہے، تو یوں سمجھیے کہ یہ 10 باتیں وہ ہیں جو آپ کی امت کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان 10 باتوں کو آپ کا مہر بند وصیت نامہ قرار دے رہے ہیں۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے 3 آیتوں پر بیعت کرے؟ پھر یہی 3 آیتیں تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو گیا۔ گویا یوں سمجھیے کہ حضور علیہ السلام کی جو امتی زندہ تھے ان کو تو آپ نے ترغیب دی کہ مجھ سے ان 3 آیتوں پر بیعت کر لو، اور جو آپ کے بعد آنے والے تھے ان کو آپ نے ان پر عمل کرنے کی وصیت فرما دی۔ اور بات صرف یہ نہیں کہ یہ 3 آیتیں آپ کا وصیت نامہ ہے، بلکہ خود رب العالمین نے بھی ان 3 آیتوں میں سے ہر آیت کے آخر میں یہ الفاظ ذکر فرمائے ہیں، ذالکم وصاکم بہ۔ یہ الفاظ 3 بار ارشاد فرمائے جن کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں کی وصیت کرتا ہے اور تاکیدی حکم کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، تم یاد رکھو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور بچتے رہو۔
مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سورۃ العمران میں اللہ تعالیٰ نے آیت محکمات کا جو ذکر کیا ہے تو وہ یہی 3 آیات ہیں، اور ان آیات میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں متفق ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز کسی مذہب و ملت اور کسی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئی۔ کعب احبار رضی اللہ عنہ جو تورات کے ماہر عالم ہیں، پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیات جن میں 10 حرام چیزوں کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات بسم اللہ کے بعد انہی آیات سے شروع ہوتی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ وہی 10 کلمات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ محترم سامعین کرام، آئیے ہم ان 10 باتوں کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ 10 باتیں یہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، فقر و فاقہ کی وجہ سے نہ تو اولاد کا جسمانی قتل کریں اور نہ ہی روحانی قتل کریں، ہر قسم کی بے حیائی سے اپنے دامن کو بچائیں، کسی انسان کے قتل ناحق سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہ کریں، کسی کے مال پر اور خصوصاً یتیموں کے مال پر قبضہ نہ جمائیں، ناپ تول ہمیشہ درست رکھیں، جب بھی بات کہیں عدل و انصاف کی کہیں، اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کریں، اور کتاب و سنت کے راستے سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہ ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ان 10 احکام کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔